امریکی صدر نے آبنۂ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا۔ ٹروتھ سوشل پر کہا کہ فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھنا ہوگا معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ آبنۂ ہرمز میں اب تک 10 ملاح ہلاک ہو چکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ۔ واضح کیا بہت سے ممالک نے اپنے جہاز نکالنے کے لیے امریکہ سے درخواست کی ہے۔ انسانی بنیادوں پر پھنسے ہزاروں جہازوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم دفاعی آپریشن ہے۔ امریکہ پر حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا آبنۂ ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق کارگو جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر نقصان کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل بچتا نہ مشرق وسطی۔ امریکہ اور یورپ کی باری بھی آتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خیال۔ ایران کو جنگ میں بری شکست سے دوچار کرنے کا دعویٰ۔ سفید جھنڈے لہرا کر سرنڈر کا مشورہ۔ ایرانی صدر نے امریکی مطالبات ماننا ناممکن قرار دے دیے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور اس کی یک طرفہ شرائط مان لے۔ ایرانی صدر کا خطے کے ممالک سے بھی ایرانی اسکول، اسپتالوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہونے کا شکوہ۔ ایران کے وزیر خارجہ سفارتی وفد کے ساتھ بیجنگ پہنچ گئے۔ دورے میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق عباس عراقچی کا دورہ ایران کی وسیع سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے دوسرے روز بھی میزائل اور ڈرونز کے حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکا۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایکس پر پیغام۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید کر دی۔ حالیہ دنوں میں کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ عرب امارات ایران کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ امارات کو امریکی اور اسرائیلی پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے، ترجمان خاتم الانبیاء کا بیان۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکل وقت میں اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان۔ جنگ بندی کا مکمل احترام انتہائی ضروری قرار۔ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے سوا کوئی تابع نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام۔ کہا عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے امریکی حکام کو خطے میں اپنی فوجی موجودگی ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا، اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے مسائل کا حل فوجی طاقت کا استعمال نہیں۔ پوپلیو نے صدر ٹرمپ کی تنقید ایک بار پھر مسترد کر دی۔ امن کی تبلیغ چرچ کا مشن قرار، تنقید کی پرواہ نہیں۔ چرچ نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بات کی۔ ہتھیار اٹھانے کے بجائے مذاکرات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جنگ کے ذریعے ہتھیار سازی کی فیکٹریاں اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ پیسہ جنگ پر خرچ کرنے کے بجائے انسانوں کی مدد اور دنیا سے بھوک کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے، پوپلیو کا مشورہ۔ آبنۂ ہرمز میں نشانہ بنائے گئے امریکی تجارتی جہازوں پر فوجی اہلکار بھی موجود تھے۔ امریکی خبر رساں ادارے NBC نیوز کا انکشاف۔ اہلکار پروجیکٹ فریڈم کے تحت تجارتی جہازوں پر تعینات کیے گئے تھے۔ پینٹاگون نے ایران کی جانب سے 2 امریکی تجارتی جہازوں پر میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ جرمنی کا آبنۂ ہرمز میں ایرانی ناکہ بندی پر تشویش کا اظہار۔ عالمی سپلائی چین کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا، اگر حالات اجازت دیں تو جرمنی اہم آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔
روس کے یوکرین کے کئی شہروں پر تابڑتوڑ حملوں میں 25 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، متعدد گاڑیاں تباہ۔ روس نے وکٹری ڈے تقریبات کے دوران 8 سے 9 مئی تک جنگ بندی کا اعلان کر رکھا ہے۔ معرکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی کی علامت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دشمن کو شکست فاش دینے کی سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ قومی سطح پر معرکہ حق کی یاد منانا بھارت کی مغرور سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، معرکہ حق میں شہید شہریوں کو خراج عقیدت۔ چینی سفیر کی معرکہ حق کی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ پاک بحریہ کا بحر عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز ایم وی گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی شہری کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ وزیر اعظم کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ چارسدہ میں خوارج نے عالم دین سابق ایم پی اے شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا، 2 گارڈ بھی زخمی۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ تھا، آئی جی خیبر پختونخوا کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، لاش اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب وی آئی پی موومنٹ کے لیے سڑک کی طویل بندش پر شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شہری حفاظتی حصار اور رکاوٹیں ہٹا کر سڑک پر نکل آئے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آغاز، سالانہ منصوبہ بندی، رابطہ کمیٹی کا اجلاس 20 مئی کو طلب کرنے کی تجویز، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان۔ ایف بی آر نے گزشتہ 5 سال کے کرپشن کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا، تمام ڈی جیز اور چیف کمشنرز آئی آر کو ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ گزشتہ 5 سال میں کرپشن کیسز پر افسران کے خلاف کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب۔ کولمبیا کے صوبے کنتینا مارکا میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 9 مزدور ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ واقعہ لا سسکودا کان میں گیس بھرنے سے ہوا، حادثے میں زخمی مزدوروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولینڈ کے جنوب مشرقی علاقے کے جنگل میں لگنے والی آگ بے قابو، 300 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف، تاہم تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ 247 ایکڑ پر جنگلات جل کر خاکستر، فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، قومی ٹیم کی شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں بھرپور پریکٹس۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی کو شروع ہوگا۔